السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یہاں پہ نا میں بلاگ نہیں شیئر کر پاتی اس لیے کہ بچوں کے پیپرز ہیں تو بس اس میں بزی ہوتی ہوں۔ گھر کے کام بس مجھے ہوتا ہے کہ ان کی جو چیزیں ہیں نمٹ جائیں۔ یہ جمعۃ الوداع ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے رمضان جاتا ہے جب، بس اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنا نصیب کرے، اگلے سال کی سعادت نصیب فرمائے ہمیں دوبارہ، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ بچوں کی تراویح ختم ہوئی تھی تو ہم نے ان کو ہی تھوڑا سا کمپلیمنٹری رکھا ہوا تھا کیونکہ بچے اپنی ذمہ داری سے جو ہے پوری تراویح کر کے آئے تھے، تو ہمیں یہ تھا کہ بچے خوش ہوتے ہیں، اپریشیٹ ہوتے ہیں، ان کو سیلیبریٹ دینا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سوری، مجھے جو ہے دم نیند آ رہی ہے بہت۔ اچھا، یہاں پہ پھر ہم گروسری کرنے چلے گئے تھے عید کی، اور یہ بھی چھوٹا سا میں کلپ کر پائی تھی۔ یہ چاند رات ہے اور ماشاء اللہ الحمد للہ آپ سبھی جو ہے وہ شیر قورمہ بناتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ اس میں بھگا رہی ہوں میں دیسی گھی میں بادام کو، میں نے چھیلا ہے اور چھیلنے کے بعد کاٹا ہے، اور کاٹنے کے بعد میں بھگا دے دوں گی اس کو، جو وہ ہے نا شیر قورمہ، اس کو تو بس اس طرح سے تھوڑا سا براؤن کرنے کے بعد ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ بہت سارے مجھے کلپ لگ رہے ہیں کہ اس میں مس ہے، لیکن خیر کوشش کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ یہ لنچ سیٹ میں لے کے آئی تھی اور بہت ہی اس میں انٹرسٹنگ اس کی ایک کہانی ہے۔ میں بہت توڑ توڑ کے تھوڑا تھوڑا میں لے کر آئی ہوں، کبھی کچھ کبھی کچھ، اور یہ میرا جو ایک لنچ سیٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا یہ لنچ سیٹ کی کہانی ہے مجھ سے سننا تو مجھے شیئر کیجیے گا، کامنٹ باکس میں بولیے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور جس طرح سے یہ بلاگ چھوٹا سا ہے، اسی طرح سے یہ کہانی بھی چھوٹی سی ہے۔ یہاں پہ میں نے میرینیٹ کر لیا تھا کڑھائی، مٹن کڑھائی، تاکہ میں عید والے دن بنا سکوں، اور یہ عید والا دن ہے۔ عید والے دن جو ہے وہ میں نے کڑھائی جو میرینیٹ کیا تھا ایک دن پہلے، ٹینڈرائزر، ساتھ میں ادرک لہسن کا پیسٹ، ٹماٹر کا پیسٹ، پیاز کا پیسٹ اور کڑھائی مسالہ سارا کچھ کر کے، اور اس کو میں نے پھر کوک کر لیا اگلے دن تک، تو بھی آسانی ہو جاتی۔ مٹن کڑھائی جو ہے سب کوئی کھا لیتا ہے، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ یار ہمیں پرہیز ہے، ہم نہیں کھائیں گے، تو ہلکے اسپائس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے تیار کر لی تھی۔ اتنی زیادہ مجھے ڈرائنگ آ رہی ہے کہ مجھ سے وائس اوور بھی نہیں ہو رہا، اور سچ بتاؤں تو بلاگ کے ویورز جو ہیں وہ ابھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ میں بہت بلاگ کروں۔ چھوٹے چھوٹے کلپس ہی کیے ہیں، وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اگر مجھے اچھا رسپانس ملے گا تو پھر میں ٹائم نکالوں گی بھی، کروں گی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کلپ شیئر اور اچھے اچھے بلاگس۔ ابھی تو بس تھوڑے بہت اپنے شوق میں بنا لیے تھے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہوں۔ تو یہ بس گلے کے چھوٹے ہوئے ہیں، گل جائے گا تو پھر وہ اس کو میں لنچ کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پھر سارا جو ہے نا جلدی سے صبح میں نے کام کر لیا تھا یہ، تاکہ پھر بہت ہڑبڑ ہڑبڑ نہ ہو جائے نا، سکون سے کام پھر ہو جاتا ہے ماشاء اللہ۔ اس لیے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگ مس مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ جیسے جب کسی بھی درسگاہ میں جایا جاتا ہے نا، وہاں پہ سب سے پہلے مینجمنٹ سکھاتے ہیں، تو مس مینج کیسے ہوتی ہیں چیزیں نا، بس اللہ کرے کہ سب کو صلاحیت دے اور حوصلہ دے، ہمت دے اور سمجھ دے اس بات کی، چیزیں مس مینج نہیں ہونی چاہیے، کام جو ہے نا وہ وقت پہ ہونا چاہیے۔ بس یہ صبح جو ہے وہ میں نے جلدی سے بس بنا کے اس کے بعد میں گئی تھی تیار ہونے کے لیے، کیونکہ پھر میں چاہتی تھی کہ کچن میں نہیں آؤں جب میں تیار ہو جاؤں، تو ماشاء اللہ اسی طرح سے میں نے کیا، اور یہ مٹن جو ہے وہ تیار ہو گیا، تو پھر لنچ جو ہے وہ لگا دیا تھا۔ یہاں پہ میں نے پلاؤ بریانی بنائی ہے، اور اس کی میں ویڈیو کیا آپ کو دکھاتی، ساتھ میں یہ ہمارا جو مٹن کڑھائی تیار ہوا تھا یہ وہ ہے۔ مٹن کڑھائی بہت ہی مزیدار تھی، اور یہ پلاؤ بریانی بھی بہت مزیدار ریسیپی ہے۔ شیئر میں نے اس لیے نہیں کہ سبھی گھر میں بنا رہے ہوتے ہیں لوگ۔ گولا کباب بنایا تھا ساتھ میں کیوٹ سا رائتا اور سیلڈ ہے، اور ہمارا یہ لنچ ماشاء اللہ تیار ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے پیارے پیارا محبت بھرا رمضان دیکھنا، نصیبوں بھرا رمضان دیکھنا۔ میں تو تیاری اتنی اچھی کرتی ہوں تو میں اس کو انجوائے بھی کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ شاید خوش ہوتا ہے تو پھر مجھے سیلیبریٹ کرنا اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ اگلا سال بھی ہم سب کو دیکھنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ میں گاوا موجیتوس یعنی امرود کو چاپ کیا ہے، اس کے چنکس بنا لیے، اس میں لیمو، کالا نمک، وائٹ سوڈا، مطلب جو اسپرائٹ ہوتی ہے وہ ڈال کے
اور تیار ہو گئے. یہ ہم آ گئے امی کے اگلے دن, عید کے نیکسٹ ڈے, سیکنڈ ڈے. اور یہ میں نے ڈریس پہلے کا پہنا تھا. کیوں پہنا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کبھی. امی نے مجھے وہاں پہ جب ڈریس دیا تو میں نے وہ چینج کر لیا, اور جو میں نے ڈریس بنایا وہ میں انشاء اللہ آپ کو دکھاؤں گی. ابھی فی الحال میں یہ پہن کے گئی تھی اور میرا موڈ تھا کہ میں یہ پہن کے جاؤں. تو امی کی عیدی جو ہے نا, بس رہتا ہے کہ اس کے بغیر مزہ نہیں آتا عید میں. بس مجھے اچھا لگتا ہے, کہتی ہوں کہ یار عیدی تو بچوں کو جس طرح سے ہم تیاری کرا رہے تھے اس طرح سے ہمیں بھی عید ملنی چاہیے. مطلب فیل ہوتا ہے کہ ابھی ہم بچے ہی ہیں نا, تو اس لیے بچے اب یہاں پہ بچے بھی ہمارے انجوائے کرتے ہیں, نانی خود بھی انجوائے کرتی ہے دینا, اور اس سے زیادہ انجوائے ہم لوگ کرتے ہیں عیدی لینا, گفٹس لینا. مجھے اچھا لگتا ہے یہ سب, مطلب مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا حق ہے, ہمیں لینا ہے. تو بس یہ دوسرا دن بھی عید کا ختم ہو گیا اسی طرح سے. امی کو میں نے کہا ہے کہ آپ آئیں تو انشاءاللہ دیکھیں وہ آتی ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی. اور ابھی تو یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا, ہم ہی لوگ تھے خالی. مجھے بہت نیند آ رہی ہے, 3 بج رہے ہیں, تو بس میں جاتی ہوں. اپنا خیال رکھیں. یہ بلاگ میں اپلوڈ کر دوں گی ابھی کے ابھی, اور پھر انشاءاللہ ٹیگنگ وغیرہ میں صبح کروں گی, جو بھی ہوگا. میں بس ایسے ہی وہیں سے ڈال رہی ہوتی ہوں, مجھے کتنا وہ نہیں ہوتا ٹینشن کے کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا, وائرل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. بس مجھے صحیح لگتا ہے کہ بس جیسے ہے ویسے ہی کر لو. اللہ تعالیٰ سب کو اگلا رمضان بھی دیکھنا نصیب کرے, عید دیکھنا نصیب کرے, سب کو خوشیاں دے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں رکھیے گا. اللہ حافظ.